حدیث نمبر 4296 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قریش کو ایک مخزومی عورت نے پریشان کر دیا کیونکہ اس نے چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون سفارش کرے گا؟ پھر کہنے لگے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کون جرات کر سکتا ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور چوری کرتا تو وہ اس پر حد قائم کرتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ابن رمحہ کی روایت میں ہے من قبلکم کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 4297 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کی ایک عورت کے معاملے نے پریشان کر رکھا تھا جس نے عہد نبوی میں فتح مکہ مکرمہ پر چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ پھر وہ کہنے لگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، ان کے علاوہ کون اس بات کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، ان کے علاوہ کون اس بات کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سفارش کی۔ آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرتا ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے استغفار کیجئے۔ جب شام ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے شایان شان اس کی تعریف کی، پھر فرمایا حمد و صلات کے بعد تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی معزز چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دیتا۔ پھر آپ نے اس عورت کے بارے میں جس نے چوری کی تھی حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس عورت نے اچھی طرح توبہ کی اور شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آتی جاتی تھی اور میں اس کی حاجات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی تھی۔ حدیث نمبر 4298 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ایک مخزومی عورت لوگوں سے چیزیں عاریہ لیتی اور بعد میں انکار کر دیتی۔ ایک مرتبہ چوری کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو اس کے گھر والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اس کی سفارش کے لیے کہا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی۔ اس کے بعد پہلی روایت کی مثل ہے۔ حدیث نمبر 4299 حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی پناہ میں گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔